अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, मियाँ साहब का पूरा ख़ानदान एलो अयाल समेत आजकल बेलारूस गया हुआ है। वहाँ के सदर के साथ मुलाकात की फुटेजेस नून लीग के सोशल मीडिया की जानिब से सोशल मीडिया पे शेयर की गई, जहाँ पर मियाँ साहब बड़े अरसे बाद हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोगों को नज़र आए। अब जनाब, वहाँ पे मरियम नवाज़ की भी मुलाकात हुई। ये मेरे चचा हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। पूरे का पूरा कुंबा उठ करके बेलारूस चला गया और वहाँ के सदर के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जेली की ये तीसरी मुलाकात है 1 साल के अंदर। मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं ज़रा तह में जाऊँ, देखूँ मामला क्या है, ये किस लिए मिल रहे हैं बेलारूस के सदर के साथ बार बार जा कर के। तो जनाब, कुछ मामला मेरे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में 4 मुलाकातें करते हैं मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद के साथ। अब महातीर मोहम्मद को द फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने मलेशिया को गुर्बत की लकीर से निकाल कर तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पूरी दुनिया उनको कदर की निगाह से देखती है, उनकी इज्जत करती है। यहाँ तक कि जब वो सियासत से रिटायर हुए तो मलेशिया की आवाम सड़कों पर निकल आई, उनसे ये मुतालबा करने लगी कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है। एक ऐसा रहनुमा जिसकी सारी दुनिया इज्जत करती है। आपने वो वायरल फुटेज देखी होगी जहाँ पे वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और उनकी बेगम इमरान खान साहब से गुजारिश करती है कि क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर बना सकती हूँ, और इमरान खान मुस्कुरा के उन्हें कहते हैं कि जी बनाएं। फिर वो एक तस्वीर बनवाती हैं इमरान खान साहब के साथ। मुतअद्दिद जगहों पर खान साहब इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि मैं महातीर मोहम्मद से बार बार ये बात पूछता था कि आपने वो कौन से स्टेप लिए, कौन से इक़दामात किए जिससे आपने मलेशिया को इस तरह ऊपर उठाया, लोगों के लिए ज़िंदगियां आसान बनी, मलेशिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना। इमरान खान साहब अपने बयानात में अक्सर मिसालें दिया करते हैं चाइना की कि दुनिया में इतना बड़ा सनती इनकलाब जिसने करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे निकाला, वो हमारे लिए एक नसीहत होनी चाहिए, हमारे लिए एक राह होनी चाहिए। और चाइनीज़ डिप्लोमेट्स और चाइनी रहनुमाओं के साथ जब मुलाकात होती थी इमरान खान साहब की, तो उसका जिक्र करते हैं कि वो उनसे प्लान्स लिया करते थे कि वो क्या पॉलिसीज़ थी जो आपने बनाई जिसकी वजह से चाइना में से आपने गुर्बत का ख़ात्मा किया। दूसरी तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ और उसका पूरा एलो अयाल 1 साल में तीसरी मुलाकात करने पहुँच जाता है बेलारूस के सदर के घर। और जब इस शख्स का माजी मैंने पढ़ा तो मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि ये शख्स द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ये शख्स 1994 से लेकर आज तक 2025 तक इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटा हुआ है। यानी कि 7 मरतबा बेलारूस के अंदर इलेक्शन हुए और ये सातों की सातों मरतबा जीत गया। सारी दुनिया इसके इलेक्शंस को फ्रॉड कहती है, इसे डिक्टेटर कहती है। इसके ऊपर करप्शन के मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। यहाँ तक कि इसने रीसेंट इलेक्शन के बाद धांधली के ख़िलाफ़ जब आवाम सड़कों पर निकली तो 33,000 लोगों को उठा करके इसने जेलों में बंद कर दिया। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ पर सहाफ़ियों को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उन्हें जला वतन तक कर दिया जाता है, अपने मुल्क तक से निकाल दिया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जिसे लास्ट डिक्टेटर कहा जाता है यूरोप का, यानी कि यूरोप की किसी भी मुल्क में कहीं पर भी डिक्टेटरशिप आपको नहीं मिलती सिवाय बेलारूस के। यानी कि लोग समझते हैं कि ये आखिरी डिक्टेटर है यूरोप का। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने पाबंदियाँ तक इसके ऊपर लगाई हुई हैं। तो जनाब, ये चोर ख़ानदान जो है ये उसके साथ 1 साल में तीसरी मुलाकात कर रहा है। तरजीहात का फ़र्क देखें। एक तरफ अवामी लीडर इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जिन लोगों से मिलते हैं और जिन लोगों से उनकी मुलाकातें ज़्यादा होती हैं, उनके इंटरेस्ट जो होते हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू जो होती है वो फिर पब्लिक होती है, तो लोगों को पता चलता है कि ये शख्स अपने मुल्क के बारे में। जबकि मियाँ और उसका ख़ानदान अपने एलो अयाल के साथ वहाँ पर इसलिए जाता है, जिसके अंदर पहला बेनिफिट इनका ये है कि इस कब्ज़े को, नाजायज़ कब्ज़े को जो पाकिस्तान के अंदर है, इसको मज़ीद जारी रखने के लिए सीनियर तजर्बाकार से जाकर के कुछ एडवाइस ली जाए, कुछ मशअल राह है ये शख्स हमारे लिए। हमें मज़ीद बताएगा कि किस तरह से आप सप्रेस कर सकते हो अपनी मुखालफत को, कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह बेलारूस के सदर ने आइन में तब्दीली करके अपने आप को ताहयात वहाँ पे सदर बना दिया, वो तरीके उससे सीखेंगे। और दूसरा, उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात और पिछले इतने सालों से 1994 से लेकर 2025 तक वो शख्स बैठा हुआ है कौम के ख़जाने पे और करप्शन के मुतअद्दिद इल्ज़ामात, तो पैसा किस तरह से सेव किया जाए और पैसे के साथ क्या करना चाहिए, ये तमाम बातचीत भी गुफ्त व शनीद वहाँ पर की जाएगी।
اب کہتے ہیں نا مجھاں مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، پنجابی کی ایک مثال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ دونوں خاندان، یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اتنے مسکرا رہے تھے۔ تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کچھ تو ہے جسے چھپا رہے ہو۔ تو ان کی مسکراہٹ کے پیچھے تھوڑی سی معمولی سی ریسرچ کے بعد میرے سامنے یہ حقائق آ گئے کہ یہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہیں۔ تو ان کے جو دورے ہیں، ان کی جو ملاقاتیں ہیں، یہ ان کے خاندان کے پرسنل بینیفٹس ہیں۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے سرکاری دورے میں جانا، جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں تعلق، کوئی آفس ہولڈر وہاں پر نہیں ہے، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے جانا، خود جانا، چچا جانا، ابا جانا، بھتیجا جانا، خالہ جانا، پھپھو جانا، پورا کنبہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی ڈیلیں کریں گے، سب اپنے اپنے معاملات سیٹل کریں گے وہاں پر۔ یہی پاکستان ہے اور اس کو اسی طرح یہ اس وقت چلا رہے ہیں۔ بہرحال ایک اور ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سوشل میڈیا پر چھوڑی گئی ہے اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب پاکستان میں 1000 ارب روپے آ رہا ہے۔ ذرا یہ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ اوورسیز پاکستانی اوورسیز ریلیشن ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ اپنے پردیسی بیٹوں کو انہوں نے آواز دی ہے۔ پاکستان میں یہ تقریباً 1000 ارب لے کے آ رہے ہیں۔ یہ شخص جو ابھی آپ نے دیکھا، یہ ایئرپورٹ پہ اترا، اسے پرجوش طریقے سے اس کا استقبال ہوا، گلے میں ہار ڈالے گئے، میڈیا گیا، میڈیا نے خبر چلائی، پھر سب ٹائٹل چلے اور بتایا گیا پاکستانیوں کو ہزاروں ارب روپیہ پاکستان کے اندر، پتہ نہیں ڈالر تھے یا روپے تھے، اس نے کلیئر نہیں کیا، ہو سکتا ہے ڈالر ہی کہہ رہا ہو۔ ہزاروں ارب بارش ہو رہی ہے جناب، اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان میں پہلا قدم میں اٹھا رہا ہوں تو باقی بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے حال ہی میں ایک امریکہ میں ایک ڈاکٹرز کے وفد کے ساتھ ملاقات کی، میں اس کا ذکر اپنے گزشتہ ویلاگز میں کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک نیا پلان ترتیب دیا گیا ہے، بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بلا کر کے عشائیے دیے جائیں گے، ڈنرز دیے جائیں گے، ان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں کروائی جائیں گی، DGISI سے بھی شاید ملاقاتیں ہوں، ہوٹلز، کمرے، فرسٹ کلاس کے ٹکٹ، ٹورز، پروٹوکول، یہ سارا کچھ ایک ٹوپی ڈرامہ پاکستان کے اندر جاری ہے، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب میں اسی شخص کی آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جو 1000 ارب پاکستان لے کر کے آ رہا ہے، اس کا یہ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ ملک آپ کے سوال سن کے مجھے تو، میں ایک مزدور ہوں، مزدور تھا اور مزدور ہوں جو 30 سال پہلے اس ملک میں آیا۔ ابھی میرے حال میں یہ آپ لائیو چل رہے ہیں، ہمارے کلائنٹ اس طرف نہ ہم اس طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ یورپ ہے نا، یہاں کلائنٹوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ ابھی جو ہے جو آپ کے سوال ہیں، آج آپ کے سوال تسلی کرتے ہیں، آپ نے چھاپا لگایا ہے، ہم آپ کے چھاپے کا بھجوا دیتے ہیں۔ ان سے ملنے آئے تھے کہ لوثر صاحب یہاں پہ کیا کرتے ہیں، تو آج ہم نے دیکھا کہ لوثر صاحب یہاں پہ گاڑیاں جو ہے وہ گاڑیوں کی دھلائی کرتا ہوں۔ اب جناب سوشل میڈیا والوں نے اس شخص کی وہ ویڈیو نکال لی جو بیلجیم کے اندر کاریں دھو رہا ہے، گاڑیاں واش کر رہا ہے، گاڑیوں کی دھلائی کر رہا ہے، ایز ہی سیڈ۔ یہ پاکستان کے اندر اربوں یعنی کہ ہزاروں اربوں لے کر کے آنا چاہتا ہے۔ اس بندے کے اوپر جب مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا جناب 2008-7 سے یہ کمپنی مہاراج کے لیے کام کرتا ہے، ان کے مشنز کے اوپر ہوتا ہے، ان کے لیے سپیچز دیتا ہے، ٹیلی ویژنز کے شو پروگرامز وغیرہ میں اس کو بلایا جاتا ہے، مین لائٹ کے اندر لایا جاتا ہے اور اس سے اپنے کام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا ایک مورا تھا جو پچھلے دنوں انہوں نے امریکہ سے کوئی بزنس مین نکالا وہاں پر، بعد میں لوگوں نے اس کا بھی ڈیٹا نکالا تو بینکرپٹ نکلا، اس کو لے کر کے گئے، وزیر اعظم سے ملاقات کروائی، تصویریں کھنچوائی، امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، آج کل اس کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ شخص بھی بڑا پرانا رفیق ہے ان کا، وزیر اعظم کے ساتھ بھی اس کی ملاقاتیں، شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقاتیں، بعض جگہوں پہ یہ گوگل کی پکچروں میں جرنیلوں کے ساتھ تصویریں لیتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کا ایک کردار جس کو دوبارہ عوام کے سامنے پھولوں کے ہار پہنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہزاروں ارب روپے پاکستان کے اندر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ٹوپی ڈرامے ان کے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عوام طنز و مزاح ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ اہم خبر خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف کے کنونشنز بڑے زور و شور سے جاری ہیں، مختلف شہروں کے اندر، سوات کے اندر، کلیپٹ آباد کے اندر، ہری پور کے اندر، مختلف جگہوں پہ کنونشنز جو ہے وہ ہو رہے ہیں، لیڈرز اس کے اندر آ رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف سامنے آیا ایک کنونشن کے اندر، انہوں نے بڑی سخت باتیں کہیں اسٹیبلشمنٹ سے، میں آپ کی نفرت اپنے سینے میں لے کر کے جاؤں گا اور اپنی آنے والی نسل کے اندر اس نفرت کو منتقل کروں گا، بڑے سخت بیانات کہ اس دفعہ اگر ہم آئیں گے تو آپ 9 مئی والا معاملہ نہیں کر سکتے، اس دفعہ تو ہم آپ کو مذمت کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کر کے عمران خان صاحب کے یہ نو منتخب جو صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا ہیں، وہ عوام کے اندر کل کے ان بیانات کے بعد کافی مقبول نظر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر یہ کیا کریں گے۔ بہرحال اس وقت مراد سعید صاحب کا ایک اہم ٹویٹ، انہوں نے عوام سے، تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ گزارش کی ہے کہ پارٹی
پارٹی کا لاہ عمل یا احتجاج کی کال کا انتظار کریں اور اس دفعہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہم نے نکلنا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 دفعہ عوامی تحریک کو بدترین طریقے سے سیبوٹاج کرنے والے لوگوں کو ساتھ لے جا کر کے ایک دفعہ پہاڑ چڑھنے اور دوسری دفعہ گولیاں لگنے کے بعد لوگوں کو شہید کروانے کے باوجود کچھ بھی حاصل نہ کرنے والے اس دفعہ احتجاج کو کہاں تک لے کر کے جائیں گے؟ لوگ نکال پائیں گے؟ اور اگر لوگوں کو نکالتے ہیں تو کیا ان کے مطالبات پورے ہو پائیں گے اس دفعہ؟ عمران خان صاحب کی بہن، ان کا ایک اہم ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قید کو نارملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آہستہ آہستہ چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بل، کسی بھی قسم کی قانون سازی عمران خان کی رہائی تک ملتوی کر دی جائے، جس کے ساتھ عوام بڑی تعداد میں اس وقت کھڑی ہے۔ بھرپور پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے، وہ اس بل کو مکمل طور پہ پڑھ نہیں لیتے۔ خیبر پختونخوا منرل ایکٹ، اس کی تفصیل میں گزشتہ 2 ویلاگس کے اندر ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر کسی نے وہ ویلاگ نہیں دیکھے یا خیبر پختونخوا منرل ایکٹ کے بارے میں انہیں نہیں پتہ تو میرے ریسنٹ 2 ویلاگس دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً اس ویلاگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ امریکی جو ہے وہاں وفد گیا تھا پاکستان، ان کے ساتھ منرل کی بات چیت چلی ہے۔ خیبر پختونخوا کے منرلز ان کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ مسودہ جو تھا، جو یہ بل تھا، اسلام آباد سے گیا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اور عمران خان کو اس کی اطلاع نہیں دی جا رہی۔ خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندیاں ہیں اور عمران خان کی مرضی کے بغیر اس بل کو خیبر پختونخوا کی حکومت پاس کروانا چاہتی ہے، اس کے حق میں دلیلیں دے رہی ہے، جبکہ عوام یہ کہتی ہے کہ یہ بل اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو عمران خان سے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال ہے اور ان کی مرضی سے یہ پاس کروایا جا رہا ہے عمران خان کو تاحیات جیل کے اندر رکھنے کے لیے یا رستے سے ہٹانے کے لیے، تاکہ خطے کے اندر امریکہ آ کے بیٹھے، اس کا مفاد ہو، پھر انہی لوگوں کو وہ اوپر رکھے جو ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے یہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شامل کرنی تھی، اگلے ویلاگ میں انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ کچھ اہم خبریں مزید آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں کرنٹ سچویشن کے اوپر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔